اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم حصہ نظم کی طرف بڑھیں گے. اس کی کس طرح نمبروں کی تقسیم ہے وہ ہم اس سے پہلے کلاس میں بھی دیکھ آئے ہیں کہ دوسرا سوال اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے، جس میں الف حصہ نظم اور بے حصہ غزل پر مشتمل دونوں حصوں کے 10 نمبر ہوتے ہیں. تو حصہ نظم میں 2 اشعار ایک ہی نظم میں سے دیے جاتے ہیں جس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اکٹھی تشریح کرتے ہیں. نظم کا عنوان 1 نمبر، شاعر کا نام 1 نمبر. تشریح کے 8 نمبر ہوتے ہیں. امتحانی پرچے میں حصہ نظم سے 2 اشعار ایک ہی نظم سے دیے جائیں گے. اگر تمام نظمیں 2 3 4 بار اچھی طرح پڑھ لی جائیں تو نظم کا عنوان فوراً ذہن میں آ جائے گا، اور انڈیکس میں سے فہرست مندرجات سے شعراء کے نام یاد کر لینے چاہیے. ان 2 نمبروں کے لیے ضروری ہے کہ نظم کا عنوان مکمل اور درست لکھا جائے. شاعر کے نام کا املا بھی درست ہو. اصل نام لکھنے کی شکل میں مکمل لکھنا چاہیے، تاہم تخلص لکھ دینا ہی کافی نہیں ہوتا. تو اچھی رفتار سے لکھنے والے طلباء اضافی چیزیں لکھ سکتے ہیں، جیسے ماخذ لکھ لیں، صنف کون سی ہے، حیت کون سی ہے. اس طرح یاد رکھیں کہ منظومات کے اشعار آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ملا کر تشریح کرنی چاہیے. 4 صفحات سے تشریح کسی طور پہ کم نہ ہو. سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جائے، پھر جوابی کاپی پر تشریح طلب شعر لکھیں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام کا حوالہ لکھیں، اور پھر تشریح مفہوم درج کرو اور مفہوم کے بعد تشریح لکھنی شروع کر دیں. تو اس طرح حوالہ جات کے ساتھ اپنی تشریح کو آپ بڑھائیں گے. آپ کے نصاب میں شامل پہلی نظم حمد مولانا ظفر علی خان کی کا کلام ہے. 1873 میں وزیر آباد کے قریبی گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے. مڈل وزیر آباد، میٹرک پٹیالہ، جبکہ مزید تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لے لیا. علی گڑھ یونیورسٹی میں مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد ملے. بابا صحافت مولانا ظفر علی خان ایک ہمہ جہت انسان تھے. اب بے باک صحافی، کہنہ مشق ادیب، شعلہ بیاں مقرر، محب وطن سیاسی رہنما اور قادر الکلام شاعر تھے. والد کی وفات کے بعد زمیندار اخبار کا قلم دان سنبھالا تو کھل کر انگریزی سامراج کے خلاف قلمی جہاد کیا، جس کی پاداش میں کئی مرتبہ جیل بھی ان کو بھیجا گیا. لیکن یہ جبریت کی رو ظفر علی خان کو اپنے مقاصد سے نہ ہٹا سکی. ظفر علی خان کی شاعری میں جوش اور ولولے کی کیفیت ملتی ہے. اسلام سے محبت، آپ سلم کا عشق ان کے رگ وپے میں سمایا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حمد و نعت میں نئے باب کا اضافہ کیا. مشکل بحروں میں طویل نظمیں لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا. محاورات کے برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے. ان کے یہ مجموعہ ہے کلام یا دیگر تصانیف کی بات کریں تو چمنستان، بہارستان، خیالستان، حسیات اور ارمغان قادیان بہت مشہور تصانیف ہیں. آپ 1956 میں خالق حقیقی سے جا ملے. تو ان کی نظم پڑھنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے اشعار دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد خلاصے کی طرف بڑھیں گے. پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا.
بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر۔ تمام اس کا جس کا خلاصہ کچھ اس طرح بنے گا کہ اللہ کی رحمت اور لطف سب کے لیے ہے، اس کا لطف کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا، اس کی وحدانیت کی حقیقت دوئی کی تردید میں پوشیدہ ہے۔ ہوا کا کائنات کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے۔ انسان تو سراپا معصیت ہے مگر خدا سراپا مغفرت ہے۔ میں نے خدا کا دامن تھام لیا ہے، اس کی حجت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کیا اور اس کا پیام زمین پر بسنے والوں تک پہنچایا۔ لاکھوں مخالفتوں اور کفار کے پھونکوں کے باوجود اس کی ذات کا نور روشن رہا۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے، اس کا اسلوب اور خلاصہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ اس کے اشعار کی تشریح انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں کریں گے۔ آج تک اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔